وہ کھجور کا باغ، اور کہا او لوگو میرے بھائیو، ہم سارے بھائی گواہ ہیں کہ میرے ابا نے اس باغ کی وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کی مٹی خشک ہونے سے پہلے یہ باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینا۔ ہم نے دے دیا۔ چند دن کے بعد کسی کے خواب میں مرنے والا آیا، مسکراتا ہوا نظر آیا، کہ تیرے ساتھ کیا بنی؟ کہ وہ ہوا کمال ہی ہو گیا، استقبال ہوا، اللہ اکبر، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ مجھے اللہ اکبر قبر سے لا کے کہاں کھڑا کر دیا۔ کہ ہوا کیا؟ کہ تیرے اعمال کون سے کام آئے؟ تیری وراثت کی تقسیم کام آئی، مدینے کی رہائش کام آ گئی، مدینے کا قیام کام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر سلام کرنا کام آیا، نمازوں کے سجدے، رمضان کی افطاریوں کے دسترخوان کام آئے۔ کہ ابھی تو وہ کھاتا کلوز ہے، وہ نامہ مال کا رجسٹر کھلا ہی کوئی نہیں۔ کہ پھر بتا یہ مقام کیسے ملا؟ کہ میرے بچوں کو کہہ دینا شکریہ، اللہ اکبر، جو باغ دیا تھا بھی اس کا بھی مجھے پتا کوئی نہیں کہ دیا کہ نہیں دیا۔ وہ کہنے لگے ہاں ہاں یہ باغ یاد آیا، تیرے بچوں نے باغ دیا۔ کہ اس کا بھی میرے علم میں کوئی نہیں، میرے بچوں نے میرے مرنے کے بعد باغ دیا کہ نہیں دیا۔ کہ پھر بتا اللہ نے معاف کیسے کر دیا؟ کہ میں اپنے گھر کی طرف اپنے باغ میں سے جا رہا تھا، راستے میں فقیر ملا، اس نے اللہ کے نام پر سوال کیا، میں نے کھجور کا آدھا دانہ دے دیا۔ میرے رب کو اتنا پسند آیا کہ اس آدھے کھجور کے دانے پر اللہ نے میری زندگی کے سارے گناہوں کو ہی معاف فرما دیا۔ بھائی فرید صاحب، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، یقین جانو میرے عزیزو، 8 علاقے کے اندر نعرہ لگتا ہے سرکار کی آمد مرحبا۔ مرحبا تو اس وقت لگا تھا جب بچی کو گڑھے سے اٹھا کر باپ کی گود میں بٹھا دیا تھا، تو اس بچی نے آمنہ کے لال کا مکھڑا دیکھ کے کہا تھا سرکار کی آمد مرحبا۔ جب آپ نہیں تھے تو باپ کے ہاتھوں زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا، جب آپ آ گئے تو باپ نے گودی میں اٹھایا، باپ نے ڈولی میں بٹھایا۔ سرکار کی آمد مرحبا اس وقت تھا۔ جاؤ جاؤ، باپ مر گیا، 4 بڑے ویرے گھر میں موجود ہیں، 3 بہنیں باپ چھوڑ کے گیا، 3 بیٹیاں باپ چھوڑ کے گیا۔ جا جا دھیرانی کے سر پہ ہاتھ رکھ اور اس سے پوچھ، ہاں ہاں باپ جو وصیت کر کے گیا تھا، بیٹوں نے بھائیوں نے وراثت میں سے کچھ دیا کہ نہیں دیا؟ جب بہن رو کے دکھا دے اور یوں کر کے رومال اپنے چہرے پر رکھ کے ہو کے بھر بھر کے رونے لگے تو سمجھ لو بازار والوں کے لیے تو سرکار کی آمد مرحبا ہوئی، اس بیٹی کے لیے سرکار کی آمد مرحبا نہیں ہوئی۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، 4 بچوں کی ماں ساری زندگی تیرے لیے روٹی پکاتی رہے، تیرے لیے نئے نئے کپڑے دھو دھو کے استری کر کے پہناتی رہے۔ اگر اسے بیوی کا حقوق گھر میں ملا تو تیرے گھر میں نعرہ لگنا چاہیے سرکار کی آمد مرحبا، لیکن 40 سال کے بعد بھی بیوی پیر کی جتی ہے تو تجھے سرکار کی آمد مرحبا لگانے کی اجازت کوئی نہیں ہے۔ تیرے کردار میں، تیرے صورت میں، تیری سیرت میں، تیرے انگ انگ میں، تیرے رنگ رنگ میں، تیری صبح میں، تیری شام میں، تیرے دن میں، تیرے رات میں، اگر آمنہ کے لال کی اتباع ہے تو ایک نہیں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہہ سرکار کی آمد مرحبا۔ اگر چہرے سے لے کے پیر کے ناخن تک تو آمنہ کے لال کو آمنہ کے لال کے کردار کو پسند نہیں کرتا تو خبردار تیری زبان پر نہیں آنا چاہیے کہ سرکار کی آمد مرحبا۔ آج ساری دنیا کے اندر ہمیں جو مار پڑ رہی ہے، ہم نے اسلام بتایا کچھ اور ہے، اسلام دکھایا کچھ اور ہے۔ پاسپورٹ کے خانے میں امریکہ سے انگلینڈ سے ویزا آیا، فارم پر کرتے ہوئے ہم نے اسلام بتلایا کچھ اور، لیکن جب وہاں پہنچے تو اسلام دکھایا کچھ اور ہے۔ میرے عزیزو، میں پچھلے دنوں قاری علاقہ صاحب میرے ساتھ تھے مدینہ شریف میں، جمعے کی نماز کے بعد میرے عزیزو بیان کے لیے لے گئے، وقت ہمارے پاس بہت کم تھا، ہم نے مغرب میں واپس وقت پہنچنا تھا۔ اللہ اکبر، 40 کے قریب تمہاری علاقے کے بندے کچھ بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑی وہاں بیکری ہے۔ میں نے کہا میرے بچوں، ایک نماز جا رہی ہے، ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، ہماری جان نکلی جا رہی ہے، پتہ نہیں دوبارہ مدینہ شریف میں آنا نصیب ہو کہ نہ ہو، ایک نماز بھی مسجد نبوی میں نہ پڑھے، جان نکلی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہو دلوں کے اندر میرے عزیزو نہ ہو یا ہو تمنا ضرور ہے کہ ایک مرتبہ مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے۔ نمازیں یہاں مسجد کا پڑوس ہو میرے عزیزو، ایک نہیں 8 دن تک مسجد کے اندر نہیں جاتے، وہاں مدینے میں 4 میل دور رہائش ہے، دوڑ دوڑ کے ہر نماز کے اندر مسجد کے اندر جا رہے ہیں، ہر نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کو سلام کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب ہم واپس جائیں گے کوئی کہے گا مدینہ کیسا تھا، روزہ مبارک کیسا تھا، جالی مبارک کیسی تھی، وہاں کا موسم کیسا تھا، مدینے کا رومال چاہیے، مدینے کا سرما چاہیے، مدینے کی تسبیح چاہیے، مدینے کی خوشبو چاہیے۔ حالانکہ ان میں سے جو چیزیں میں نے آپ کو گنوائی کوئی بھی مدینہ شریف میں نہ بنی،
بنی، کوئی چائنا میں بنی، کوئی گجرانوالا میں بنی، کوئی پاکستان میں بنی، کوئی خوشبو انڈیا میں بنی، لیکن اسے مدینہ شریف کی نسبت مل چکی ہے۔ میرے پیارو اللہ اکبر، جو چیز مدینے میں ہو کے آ جائے لوگ اسے سر پہ سجاتے ہیں۔ تم تو 28 سال سے مدینے میں ہو، بتاؤ اللہ اکبر، تم حضور سے روزانہ ملاقات کرتے ہو یا ملاقات کرتے کتنا عرصہ ہو گیا؟ کتنے بد نصیب تھے جو رونے لگ گئے، میرے جیسے ناکام رونے لگ گئے، کہ کہنے لگا، کان کے اندر سوچتا ہوگا، چہرہ بتلا رہا تھا کہ مولانا مجھے 15 دن ہو گئے میں حضور سے ملاقات کر کے نہیں آیا، مجھے 20 دن ہو گئے میں ملاقات کر کے نہیں آیا۔ یہاں پتہ لگے گا اولاد زیادہ پیاری یا آمنہ کا لال زیادہ پیارا ہے۔ 13 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد 2 گھنٹے جب تک میرا عزیزو ہم بکی کے اندر اپنے بچوں سے بات نہ کرے قرار نہیں آتا۔ خدا پاک کی قسم، اس مدینے والے کا کیا کہنا، فتویٰ نہ لگانا، میں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، باقی جس کا جو عقیدہ اسے مبارک کو میں چھیڑتا کوئی نہیں۔ میں بھی پچھلے جمعے امداد العلوم خانپور کے اندر گیا ہوا تھا، مولانا عبدالکریم ندیم صاحب کے نام کو تو جانتے ہو، ان کی مسجد کے اندر سالانہ اجتماع تھا، حضرت نے جمعہ پڑھایا، جمعے کے بعد میرے عزیزو غلام مصطفیٰ صاحب جتوئی کا بیان ہوا، آخری بیان میرا تھا، اسٹیج کے اوپر اکابرین کا، دین پور والوں کا، خانپور والوں کا، میرے عزیزو مجمع علماء کا صلح کا بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں میں نے عرض کی، میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امتی سے محبت کتنی ہے۔ رحمت عالم کو جب قبر کے اندر اتارا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک کھلنے لگ گئے۔ جس صحابی نے قبر میں اتارا تھا تو اس نے کان لگایا تو اللہ کے نبی کی ہونٹ ہل رہے تھے اور آپ کے منہ سے نکل رہا تھا، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ میں نے مولانا عبدالکریم ندیم سے کہا، مولانا کہ یہ حدیث صحیح ہے؟ مولانا فرمانے لگے، میں تمہیں بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جب کپڑا مبارک تھا تو جب آپ کو قبر مبارک میں اتارا تو آپ کے ہونٹ ایسے ہو رہے تھے، ایسے ہو رہے تھے۔ تو صحابی نے کہا پتہ نہیں کیا ہے، جب یوں کر کے حضور کے چہرے انور سے کپڑا ہٹایا تو آپ کے ہونٹوں کو کان لگایا تو اس وقت یہی آواز نکلتی، اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب اندازہ اس بات سے لگانا چاہیے، جو آمنہ کی گود میں آیا امت کے لیے تڑپتا رہا، جو حلیمہ کی لوریوں کے سائے میں آیا امت کے لیے تڑپتا رہا۔ میرے عزیزو جب شیمہ کی گود میں آیا تو امت کے لیے تڑپتا رہا، بکریاں چراتے بھی امت کے لیے تڑپتا رہا، اعلان نبوت کے بعد بھی امت کے لیے تڑپتا رہا، طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کھا کر بھی امت کے لیے تڑپتا رہا، بدر کے اندر یوں کر کے ہاتھ اٹھا کے امت کے لیے تڑپتا رہا، طائف کی گلیوں میں شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3.5 سال تک بھوکا، بے یار و مددگار سوائے اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ مائی خدیجہ الکبریٰ جیسی سردارن مکے کی امیر عورت، جتنا سارے مکے کے سرداروں کے پاس مال تھا، اکیلا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس مال تھا۔ واہ مائی خدیجہ، تیری ذہانت پر، اے مائی خدیجہ تیرے انتخاب پر قربان جاؤں، تو نے مال کو قبول نہیں کیا، تو نے آمنہ کے لال کو قبول کر لیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد تشریف لائے، ویڑے میں کھڑے ہو جائے، ادھر مائی خدیجہ ہے، ادھر آمنہ کے لال ہیں۔ کملی والے آج آپ کے چہرے کی ہنسی کیوں غائب ہو گئی؟ کملی والے طائف کی گلیوں میں پتھر پڑے، مکے کی گلیوں میں پتھر پڑے، لیکن آپ کبھی گھر میں روتے نہ آئے، آپ ہنستے آئے۔ کملی والے بتائیں کیا درد ہے؟ کسی نے گالی دے دی، پریشان کر دیا، نبوت کے چہرے پہ کیوں آج پریشانی کے آثار ہیں؟ میں مر نہ جاؤں آمنہ کی لال کے ایسا چہرہ کبھی نہ دیکھ پاؤں۔ حضور نے فرمایا خدیجہ آج تجھے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے، علماء کہتے ہیں، یوں کر کے 2 ہاتھ پھیلا لیے، فرمایا ایک طرف خدیجہ آمنہ کا لال ہے، دوسری طرف دنیا کا مال ہے، دنیا اور آمنہ کا لال ایک گھر کے اندر نہیں رہ سکتے۔ اللہ اکبر، یہ وہی سید الاولین والآخرین۔ اور میرے پیارو، میں تمہیں فرنیچر بنانے سے، میں بیڈ کی شیٹیں بچھانے سے، میں اے سی لگوانے سے منع نہیں کرتا، لیکن اے سی کی ٹھنڈی ہوا جب 16 پہ اے سی کیا ہو تو میرے عزیزو اس ہوا کو سونگ کر محسوس کیا کرو، کسی کے حق کھانے کی اس کے اندر سے بدبو تو نہیں آ رہی ہے، خواہ وہ بیٹی ہو، خواہ وہ بیوی ہو، وہ ماں ہو، ایک نہیں اللہ تجھے 4 اے سی دے، 4 اے سی لگا، لیکن اس اے سی کی ہوا میں کسی کی بیٹی کی، بیٹے کی، کسی بھائی کی، کسی پڑوسی کی حق کی بدبو نہ آئے۔ خدیجہ کے پاس مال تھا، سرداران تھی، سردار ابن سردار چلی آ رہی تھی۔ خدیجہ دنیا کا مال، آمنہ کا لال ہے، گھر میں نہیں رہ سکتے، گھر ذرا جا کے کہیو نا، کہے گی پھر چلو السلام علیکم، جاؤ 4 مہینے لا کے آؤ، تڑی اکل ٹکانے آجو۔ روزانہ آلبوں کا شوربہ دال کھاؤ گے نا ماشاءاللہ، پھر تسی جا کے دسیو کہ مال چاہیدہ کی چاہیدہ، آہو میں تے پرے کر دیا آئیاں، خبردار میرے اگے تے گل کی تھی۔ اللہ میرے عزیزو، ایک وقت تھا
شوہر کے عیب عورتیں چھپایا کرتی تھی. اللہ اکبر. اب شوہر دکان پہ جاتا ہے, کہندا کیسے شاید ہی لوڑ کوئی نہیں, نہیں جی نہیں کوئی لوڑ نہیں, یہ بس شوہر ادھر کو نکلتا ہے, گھر والی ادھر کو جاتی ہے, ہر گھر کے اندر بیٹھ کے پانی بعد میں پیتی ہے, کہتی ہے اللہ میرے ورگا بندہ کیسے نہ دے, میرے ورگا بندہ کیسے نہ دے, بس نہیں پہنا پتہ نہیں بس گزارا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. میں ابے نو برا نہیں کہندی, ہن تے ابا فوت ہو گیا ہے, کہا جوندا ہوندا میں ابے کول پوچھ دی ابا جی میرا کی قصور سی, اے جناب مینوں کیوں وے دتا, 2 روٹیاں پاری پہندیاں سی. خدا پاک کی قسم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ مانگنے آئے, پاؤں میں جوتی کوئی نہیں, پیمد والا لباس پہنا ہوا, رحمت عالم کے سامنے یوں کر کے جھک گئے, نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا علی میں تیرا ارادہ سمجھ گیا, تو کیا لینے کے لیے آیا؟ اے علی انشاءاللہ, اللہ اکبر, چاچے کا بیٹا میرے دروازے پر آئے, میں تجھے انکار نہیں کروں گا, لیکن 2 منٹ دے دے, میری فاطمہ اندر بیٹھی ہے, جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ بات تو مائیں بیٹیوں سے کرتی ہیں, میں اس سے پوچھ کے ہوں میرے چاچے کا بیٹا مجھے اس سے زیادہ عزیز کوئی نہیں, فاطمہ بتا ہاں کر دوں یا نہ کر دوں. پیچھے جبرائیل علیہ السلام آ گئے, یا رسول اللہ ہماری بھی تو سن لے, میں اپنی مرضی سے نہیں آیا, اللہ کے حکم سے آیا, میں اللہ کا نمائندہ بن کے آیا, اللہ کا پیغام رسا بن کے آیا, اللہ نے مجھے پیغام دیا, جا میرے سونے محمد دے بوئے تے چلا جا اور کہہ دے خیر علی کی جھولی میں ڈال دو. اللہ نے کائنات کے جوانوں پہ نظر ڈالی, محمد تیری بیٹی کے لیے خدا کو علی سے بہتر رشتہ ہی کوئی پسند نہیں آیا. آپ اندر تشریف لے گئے, فرمایا فاطمہ خدا کا بھی انتخاب ہے, جبرائیل کا بھی انتخاب ہے, ابو بکر عمر عثمان علی کا عبد الرحمن بن عوف کا انتخاب ہے. اماں نے ایک آنسو یہاں سے نکالا, اماں نے ایک آنسو یہاں. بھائی فرید صاحب اللہ اکبر, میں آپ کے درد کو ابھارنا نہیں چاہتا, بیٹی تیری گئی ہے میری نہیں گئی, لیکن بیٹیوں جیسی گئی ہے. مجھے پتہ نہیں رات کو خواب میں کتنی مرتبہ آتی ہوگی, مجھے پتہ نہیں رات کو اس کو بچپنا کتنا یاد دلاتا ہوگا. کاش اسے گئے 2 سال ہو گئے یا سال ہو گیا, جا جا اہلیان علاقہ بھول گئے, لیکن ماں کو درد آج تک نہ بھولا. اللہ اکبر. کبھی تکیے میں منہ دے کے روتی ہوگی, اللہ اکبر, کبھی کپڑے دیکھ کے روتی ہوگی, کبھی ماضی کے برتن دیکھ کے روتی ہوگی. اللہ اکبر. اگر تجھے بیٹی پیاری تو آمنہ کے لال کو بھی تو بیٹی بڑی پیاری تھی, سید الاولین والآخرین کو بھی تو بیٹی بڑی پیاری تھی. اللہ اکبر. میرے عزیزو اللہ اکبر, رحمت عالم کی بیٹیاں ساری پیاریاں, لیکن سیدہ فاطمہ کا مقام کچھ اور تھا. ہاتھ اٹھے نبوت والے, فرمایا اللہ یہ میری فاطمہ ہے, جو اس سے رجائے اللہ تو اسے رجا دینا, جو اسے ستائے اللہ اس سے راضی نہ ہونا. کون فاطمہ؟ جب حسن حسین گود کے اندر آ گئے تو میرے عزیزو مسجد نبوی اور اپنے گھر کے درمیان سیدہ کا مکان حجرہ بنا لیا. میرے عزیزو نماز پڑھنے جاتے تب بھی, نماز پڑھ کے آتے تب بھی, فاطمہ خیر تو ہے نا, فاقوں میں پریشانی تو کوئی نہیں, پیمد والے لباس میں پریشانی تو کوئی نہیں. اللہ کے پیارے نبی نماز پڑھا رہے ہیں یکسوئی کے ساتھ, میرے نبی کے علاوہ, میرے نبی کا اللہ کے دھیان کے علاوہ کہاں دھیان جا سکتا ہے. لیکن ایک طرف سے حسن کے, ایک طرف سے حسین کے رونے کی آواز کانوں میں آ گئی. نبی نے نماز ہی مختصر کر دی, سلام پھیرا, گھر چلے گئے. فاطمہ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ ابا جان بھوک نے رلا دیا. فاطمہ علی سے کہے ان کا کوئی انتظام کر دے, جب یہ روتے ہیں تو میں محمد کے سینے میں تکلیف ہونے لگ جاتی ہے. کتنا اللہ نے سونا نبی عطا فرمایا, بیٹی کی اولاد سے پیار کر رہا ہے, لیکن امت کتنی کم حیثیت ہوگی کہ بیٹی سے ہی پیار کرنا چھوڑ دیا. اللہ خدیجہ جی جی, مال دنیا کا اللہ کا نبی ایک گھر میں نہیں رہ سکتے, فیصلہ کر. سبحان اللہ. سیدہ خدیجہ کے دروازے پہ 40 اونٹ بندھے ہوئے تھے. اللہ اکبر. غلام میسر ادھر آ. جی جی کیا؟ فرمایا 40 اونٹوں کی رسیاں کھول کے ان کی گردنوں پہ ڈال دے اور انہیں اللہ کے حوالے کر دے. میں حضور سے یہ بھی نہیں پوچھوں کہ کس دروازے پہ چھوڑ کے آنی ہے. چلے کملی والے راضی, کہاں خدیجہ راضی, لیکن ابھی بھی دنیا تیرے اندر چمکتی نظر آ رہی ہے. اللہ اکبر. کملی والے کہاں؟ پیر میں, ہاتھ میں, گلے میں, سر میں, کہ یہ ہار کیا واسطہ؟ یوں کر کے ہار اتار کے حضور کے قدموں پہ ڈال دیا. اللہ پھر کیا تھا؟ اللہ اکبر. کسی کے لیے بھائی روئے گا, کسی کے لیے یار روئے گا, کسی کے لیے پیر روئے گا. خدیجہ تیری قربانی پر خدا کا نبی رونے لگ گیا ہے. اپنے پلو کو, اپنے دامن کو پکڑ کے کہنے لگی یا رسول اللہ ذرا جن آنکھوں میں جنت کے موتی اتر رہے ہیں ان آنکھوں سے میری طرف دیکھو تو صحیح. حضور نے نظر اٹھائی, کہا یا رسول اللہ بس خدیجہ کے گھر میں یہ کرتا شلوار ہی رہ گئی, اگر آپ حکم دیں تو یہ بھی اتار کر پیوند والا لباس پہن لو. حضور کے جواب دینے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آ گئے. حضور کے پیچھے آ
کے کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ خدیجہ نے حق ادا کر دیا، تیرے قدموں پہ مال جان قربان کر دیا، اللہ اکبر، آپ تو راضی عرش والا خدا بھی راضی ہو گیا۔ اللہ کو آج خدیجہ کی سخاوت پر اتنا پیار آیا کہ میں جبرائیل بھی سلام لے کے آ گیا اور میرے ذریعے خدا نے بھی خدیجہ پہ سلام بھیج دیا۔ دیکھو اپنے گھر کے اندر، کیا میرے گھر کا ایسا مزاج ہے یہ احرام جنوں کا یا ارتغل کا؟ خدا پاک کی قسم، کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج، کوئی اسکول میرے عزیز اولاد کو تعلیم دے سکتا ہے، لیکن تربیت ملے گی ماں باپ کے قدموں میں۔ جس ماں کو ہوش یہی نہ ہو کہ میرا بچہ کون سے کمرے میں سو رہا ہے، وہ اولاد کو کہاں عبد القادر جیلانی بنائے گی، وہ اولاد کو کہاں بایزید بستامی بنائے گی، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، آپ سارے نام جانتے ہو، مجھے نہیں پتا کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، لیکن وہ اللہ کا ولی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اس کے پیچھے ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے۔ حضرت فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے پیچھے بھی عورت ہے جس کا نام ماں ہے۔ 6 سال کی عمر ہے، ہندوستان کی گلیوں میں گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں بچے، سارے محلے کی عورتیں آ گئی، کہنے لگی فرید دی اماں ایک گل دس، اللہ اکبر کی سانو سمجھ نہیں آندی، جس چکی سے آٹا تیرے گھر میں اسی چکی سے آٹا ہمارے گھر میں، جس دکان سے دودھ تیرے گھر میں اسی دکان سے دودھ ہمارے گھر میں آتا ہے، لیکن کیا کریں ہمارے ہاتھوں کا پکا کھا کے بچے جو ہے وہ گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، لیکن تیرے ہاتھوں کا کھا کے ہم جب بھی دیکھتے ہیں حضور پر درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے۔ کمال کیا ہے، بتا کون سے مدرسے میں پڑھاتی ہے، استاد کا کیا نام ہے؟ حضرت فرید الدین گنج شکر کی ماں رونے لگ گئی، کہنے لگی نہ آٹے کا کمال ہے، نہ لسی نہ گوشت کا کمال ہے، نہ سبزی کا کمال ہے، سارا فرید کی ماں کی گود کا کمال ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تیری گود کے اندر کون سی یونیورسٹی قائم ہو گئی؟ کہ جب تک میری کوکھ میں تھا میں سے پڑھ قرآن سناتی رہی، جب یہ میری گود میں آیا میں نے اسے پردوں میں دودھ پلایا، حالت جیسی بھی تھی پاکی نہ پاکی، کبھی میں نے بغیر وضو کے دودھ نہ پلایا، جب یہ دودھ پیتا تھا میں 2 کام کرتی تھی، دودھ وضو کے ساتھ پلایا انسان بن گیا، اور جب دودھ پیتا تھا کان میں درود پڑھ کے سنایا، خدا نے اس کی برکت سے ولی رحمان بنا دیا۔ یا تو ٹی وی کے آگے بیٹھی ہوئی ہیں، نہ دیور کو دیکھتی ہیں نہ جیٹ کو دیکھتی ہیں، وہ اٹھایا کپڑا، اے میری بچی تیری اتنی غیرت ہے، میں تجھے آج غیرت بتاؤں بیٹی کیا ہوتی ہے، ماں کے قدموں تلے جنت کیوں رکھی، بیٹی کو اللہ نے رحمت کیوں کہا، میں تجھے اس کا پس منظر بتاؤں۔ میں اللہ اکبر علم کی دنیا میں تو نہیں جاتا، میں آپ حضرات کے چہروں کو دیکھ کر دعا لے کے عرض کرتا ہوں، اللہ نہ کرے تمہارے علاقے میں کسی کا انتقال ہو جائے، میرے عزیزوں کفن 3 کپڑوں میں دیا جاتا ہے، ایک سینہ بند ہوتا ہے، ایک ہزار بند ہوتا ہے، اللہ اکبر، ایک سینہ بند ہوتا ہے اور 2 چادریں ہوتی ہیں۔ جب عورت کا انتقال ہو تو کفن 5 کپڑوں میں دیا جاتا ہے، ایک سینہ بند، ایک ہزار بند، 2 چادریں، اور آخری چادر سر کے بالوں کو چھپایا جاتا ہے۔ جب سر کے بالوں میں چھپی میری بیٹی، میری بیوی، میری اماں، میری بہن، میری پھپھی، میری ماسی، میری محلے دار نہیں آئی، میں نے یوں کر کے چہرہ دیکھا، میں نے کہا الہی 1 لاکھ روپے کا سوٹ ہوتا تھا، دوپٹہ اس کے سر پر نہیں تھا، شادی والے دل میں شرارہ 5 لاکھ کا تھا، لیکن دوپٹہ اس کے سر پہ نہیں تھا۔ اس وقت تو میں نے بھی دیکھا، دوسروں نے دیکھا، اپنوں نے دیکھا، پرائیوں نے دیکھا، محرموں نے دیکھا، غیر محرموں نے دیکھا، اب دوپٹہ اس کے سر پہ کیوں؟ پہلے سٹیج پہ آئی دوپٹہ نہیں تھا، اب قبر میں جا رہی ہے دوپٹہ کوئی نہیں، آواز ہے عبدالحنان جب سٹیج پہ ہوتی تھی تمہارے سے ملتی تھی، اب قبر میں جائے گی تو میرے سے ملے گی۔ میں بھی غیرت والا، میرا نبی بھی غیرت والا، جو میں نے اس کے ذریعے دین بھیجا وہ بھی غیرت والا، لانے والا جبرائیل بھی غیرت والا، جس کے پاس میرا دین آیا پردے آئے یہ بھی غیرت والی تھی، تمہاری نگاہوں نے سے بغیرتا بنا دیا۔ یا اللہ ساری باتیں صحیح، 5 کپڑوں میں کول کیوں دیا؟ 4 کپڑے جسم پر، 1 کپڑا سر کے اوپر، اور میں عبدالحنان میری بندی کی آج پہلی میری ملاقات ہے، میں نہیں چاہتا میری بندی آج میرے سامنے کھڑی ہو ملاقات کرے اس کا سر ننگا ہو۔ اور میرے پیارو اللہ اکبر، بھائی فرید صاحب کی بیٹی کی تاجد کے لیے آنے والوں، اس کی یاد کے اندر ہاتھ اٹھانے والوں، ذمہ داری سے بتاؤ، مجھے نہیں پتا تم کس مسلک کے، مجھے نہیں پتا تم فرقے میں کون ہو، مجھے نہیں پتا تم برادری میں عوان ہو پٹھان ہو، اللہ اکبر، لیکن اپنے ضمیر سے اتنا تو فیصلہ کرو، جو اللہ قبر کے پردے میں ننگا سر کی اجازت نہیں دیتا، وہ بازاروں میں ننگا سر کیسے پھرے تو خدا کی رحمت کیسے آئے گی؟ خدا کا واسطہ جاؤ 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 اپنی بچی
بچوں کی منت کرو، میری غیرت کی پگڑی تیرے پردے کی وجہ سے۔ میں نہیں کہتا تو یونیورسٹی پڑھ، میں منع نہیں کرتا تو کالج پڑھ، میں نہیں کہتا تو اسکول پڑھ، لیکن خدا کے واسطے تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، بیٹی جب تو چلے گی انگلی تیرے پہ نہیں اٹھے گی، باپ کی پگڑی کے اوپر اٹھے گی، قدم تیرا پھسل گیا باپ کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اے میری بچی تجھے اختیار ہے، پاکستان کا قانون تجھے حق دیتا ہے، نکاح اپنی مرضی سے کر لے، نکاح تو عدالت کے اندر جا کے کر لے، لیکن اتنا دیکھ لینا جس دن نکاح عدالت میں ہوا اور باپ کے آگے پیپر اپنا انتخاب لے کے آ گئی، اللہ اکبر، دوسرے جھٹکے کی دیر نہیں، تیرا باپ سیدھا قبر کے اندر چلا جائے گا۔ تو ہی میری عزت ہے، تو ہی میری جان ہے۔ یہ جملے کس نے کہے؟ سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عائشہ جی ام سلمہ، علی عقیل باہر آئے ہیں، دیور اور شوہر باہر آئے ہیں، بیٹی کو رخصت کرنا کو بڑی چادر لا دے۔ ام سلمہ کہنے لگی کیسی لے کے آؤں؟ کا سونی سی نبی سی لے آ۔ ام سلمہ چادر لے کے آئی اور یوں بغل میں رکھ کے حضور کو دیکھ کے رونے لگ گئی۔ آپ نے فرمایا کیوں روتی ہے؟ کہ یا رسول اللہ، اللہ اکبر، ناراض نہ ہونا، تیری بیٹی کی رخصتی، ہمارے پاس چادر کوئی نہیں۔ کہ یہ کیا ہے؟ اسے کھول تو صحیح۔ کہ کملی والے کھولتے شرم آتی ہے۔ جب ام سلمہ نے چادر کھولی تو حضور کی اکھیوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا بیٹی تیرا مقدر ہے، تیرا باپ تجھے دنیا کا جہیز تو نہیں دے سکتا۔ رحمت عالم نے فرمایا عائشہ ذرا چادر کے پیوند گن۔ ام سلمہ نے چادر رضی اللہ عنہ نے کھولی، سید عائشہ نے پیوند گنے تو 16 پیوند کپڑے کے تھے، 17واں چمڑے کا تھا۔ اللہ اکبر۔ 2 بیٹیوں کا ذکر کر کے جاؤں گا، ایک کا تو کر رہا ہوں، ایک کر کے دعا لے کے جاؤں گا۔ 17 پیوند والی چادر ہاتھ میں لی، خدا کو رو کے دکھایا، اللہ یہ کون ہے جس کے بیٹے نے نیزے کی اینی پہ چڑھ کے خدا کا قرآن سنانا تھا؟ او میرے عزیزو، کوئی گندم کی قربانی دے گا، میرے عزیزو کوئی مال کا عشر دے گا، کوئی فصل کا عشر دے گا۔ کربلا والوں کی زکوٰۃ دیکھ، اللہ اکبر، کربلا والوں کا قربانی دیکھ، ان کا سار دیکھ، قربے کا قربہ ہی دے دیا۔ 17 پیوند والی چادر یوں کر کے سر کے اوپر ڈال دی، بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ بیٹی دنیا بھونکے گی باغ کھا گئے، دنیا بھونکے گی فاطمہ کی وراثت کھا گئے۔ ان کو کہنا جو میری ہم آل رسول ہیں، میں محمد کی گود میں لوریاں لینے والی، میری باغ اور دنیا کی زمین وراثت نہیں، میری تو وراثت جنت کی ہے۔ تجھے جنتی عورتوں کی سردارن بنا دیا، تیرے بچوں کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ 17 پیوند والی چادر سر پہ دی، سینے سے لگایا، فرمایا بیٹی اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کی مرضی سے کہہ رہا ہوں، 17 پیوند والی چادر آج لے لے، قیامت کے دن ان ہاتھوں سے جنتی عورتوں کی سردارن کا تاج میں تیرے سر کے اوپر پہناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ بیٹی کو رخصت کیا جا رہا ہے، کان نے فرمایا بیٹی جی ابو جی اب کیا بات ہوگی؟ فرمایا میری بیٹی کوشش کریو جس گھر میں جا رہی اسی گھر سے تیرا جنازہ اٹھے۔ اللہ اکبر۔ اے بیٹی جس گھر میں جا رہی ہے کوشش کرنا جس کا التخاب خدا نے کیا، جس کا التخاب مصطفیٰ نے کیا، بیٹی کبھی اسے ناراض نہ کرنا، یعنی شوہر کو۔ اے بیٹی میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے چند منٹ کی، اسے طول عرض میں نہ لے کے جانا، عدالتوں تک نہ لے کے جانا، پنچایتوں تک نہ لے کے جانا۔ کتنی میں شرمی کی بات ہے، 4 پڑا کھڑے ہو کے کہتے ہیں اسی پہن کوئی نہیں مسئلہ، ڈوب کے مر جا، غیرت ہے کوئی؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو بہن کی طلاق کا آرڈر لے کے نہیں آ رہا بلکہ پھانسی کا پھندا گلے کے اندر لے کے آ رہا ہے، وسانے گا۔ کان میں فرمایا بیٹی لڑائی ہو ہی جاتی ہے، آپس میں صلح کر لینا، گھر کا کیس میرے پاس نہ لانا، میں چھان بین کروں گا، میں یوں دیکھوں گا کہ بدعت منی، میں یوں نہیں دیکھوں گا لختے جگر ہے، میں یوں نہیں کروں گا میری جان کا ٹکڑا ہے، میں نہیں دیکھوں گا حسن حسین کی امی ہے، میں یوں نہیں دیکھوں گا تیرے حیا پر جبرائیل بھی اللہ اکبر شرما گیا تھا، میری بیٹی اللہ اکبر، میں کیس کی چھان بین کروں گا، اگر قصور تیرا نکلا اللہ اکبر تو تجھے گھر میں روٹی تو کھلاؤں گا لیکن میں محمد تجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ اے بیٹی کوشش کرنا، علی کے گھر جا رہی ہے وہیں سے جنازہ اٹھے، ناراض ہو کے میرے گھر میں آ گئی، اے میری بچی تجھے کفن تو گھر سے دوں گا لیکن میری بچی ناراض نہ ہونا، اگر قصور تیرا ہوا تو میں محمد تیرا جنازہ بھی کوئی نہیں پڑھاؤں گا۔ گھر ایسے بسا کرتے ہیں۔ یہ تو ایک چادر کا ذکر، بھائی فرید صاحب دوسری چادر کا ذکر کرتا ہوں، بس آخری لمحوں میں بات لے کے جا رہا ہوں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا
تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی ابو العاص سے جن کا نکاح ہوا, بعد میں وہ مسلمان ہوئے. حضور مدینے میں, وہ مکے میں باپ کی جدائی میں رہی. جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آئی, اللہ اکبر, باپ کو یوں کر کے گال مل کے دکھائی. آپ نے فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ کہ ابا مکے کے کافروں نے لا الہ الا اللہ سنانے پر یہاں بھی تھپڑ مارا تھا. میرے عزیزو, باپ بڑے سے بڑا گبرو جوان کیوں نہ ہو, کبڈی کا پہلوان کیوں نہ ہو, ریسلر کیوں نہ ہو, حکومت پاکستان کا میرے عزیزو صدر کیوں نہ ہو, لیکن بیٹی کے آنسو سے بڑے بڑے بچھ جاتے ہیں, بڑے بڑے زیر ہو جاتے ہیں. کینسر کا, فالج کا, طرح طرح کے مرض ماں باپ برداشت کرتے ہیں, لیکن بیٹی رو کے دکھائے ماں باپ کھڑے کھڑے مر جاتے ہیں. او خدا میں, او میرے اللہ جی, میرے پیارے رب, اللہ بیٹیاں دینا تو ان کے نصیبے بھی جگہ دینا, اللہ بیٹیاں دینا, اللہ ڈولی اٹھانے کے لیے اللہ کندھا دینا, جنازہ اٹھانے کے لیے کندھا نہ دینا. اور میرے پیاروں, تمہارے سے عرض کرتا ہوں, کبھی 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 باپ کی چٹی داڑھی کو, سسر کے سفید بالوں کو, سسر کے ہاتھ جوڑنے کو جہیز میں نہ تولا کرو. خدا پاک کی قسم, جس نے جگر کا ٹکڑا دے دیا اس نے سب کچھ دے دیا. سیدہ زینب کا انتقال ہوا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کا چہرہ دیکھا. میری بیٹی کو غسل کون دے گا؟ فرمایا جب غسل دے لو کفن نہ پہنانا, مجھے بتانا, بیٹی کا کفن میں لے کے آؤں گا. اللہ, بار بار دروازے پر, غسل دے دیا جی نہیں, غسل دے دیا جی نہیں. ایک مائی باہر نکلی, یا رسول اللہ بیٹی جنت کا کفن پہننے کے لیے تیار ہے. اللہ کے پاک پیغمبر اپنے حجرے مبارک میں چلے گئے. جو کندھے پہ چادر تھی وہ اتار کے تہمت بنا لیا, جو تہمت تھی وہ اتار کے لپیٹ لی, اور وہ چادر لپیٹ کے اندر کر دی, اس میں میری زینب کو کفن دے دو. سیدہ زینب کو جب نبی کی لنگی چادر میں کفن دے دیا گیا, سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, بیٹی کے پاس کھڑے ہوئے. کہ بیٹی تیرا ابا اللہ اکبر, اس سے اعلیٰ تجھے کفن نہیں دے سکتا. بیٹی جو میں نے کفن دیا جنت کی چادریں بھی اس پہ قربان ہے. بیٹی جو میں نے کفن دیا جنت کی قیمت بھی مل کے ادا نہیں کر سکتی. لیکن میری بیٹی دنیا والوں کو بتا دو, پوچھے گی قیمت کیا, میں دنیا والوں کو بتاؤں گا میں نے وہ کفن دے دیا جو ابھی ابھی میں محمد کے جسم سے لگ کے آیا ہوا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں, میں بھائیوں سے آخری بات 1 منٹ کے عرض کر کے جا رہا ہوں. میرے بھائیوں, اللہ اکبر, جب تک تیرے گھر میں تھی تیرے لیے روٹیاں پکاتی رہی, اسے کتی نہ کہا کر. جب تک تیرے گھر میں رہی تو اللہ اکبر, ماں کی گالی دے کے اس سے پانی نہ مانگا کر. یہ بہنیں تیرے چہرے کو دیکھ کے ترستی ہیں, کدوں ویرے دے منہ چ میٹھا بول نکلے گا, کدے مینوں پہن کہے گا, کدے میرے سر تے ہاتھ پھیرے گا. خدا پاک کی قسم نہیں یقین آتا, ایک مرتبہ بیل کے سر پہ ہاتھ رکھ, ساری رات سوتا رہے گا, وہ ساری رات مصلی پہ تجھے دعائیں دیتی رہے گی. بیٹی اللہ کی رحمت ہے, بیٹا بھی اللہ کی نعمت سے کم نہیں. آج ابا سارے مل کے دعا کریں, اللہ کے حضور رو رو کے مانگے. آنکھ میں آنسو سب کی نہیں, کسی نہ کسی کی تو آ گیا ہے. جب دل تڑپ جاتا ہے, آنکھ سے آنسو نکل جاتا ہے. یہ پرنالہ ہے اللہ کی محبت کا, یہ پرنالہ ہے اللہ کا قرب, اللہ کی رحمت لینے کا. اگر رو ہی دے ہو, تڑپ ہی گئے ہو, تو آج سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ کر آج نیت کرو, انشاءاللہ صبح کا سورج نکلنے سے پہلے بیٹیوں کو حق دینے کا فیصلہ کریں گے. کہ وہ 4 مرلے کا مکان ہو یا 1 قلعہ ہو یا 1 مربع ہو, بیٹوں کا حق بیٹوں کو دیں گے, بیٹیوں کو زندگی کے اندر حق دے کے جائیں گے. کرتے ہو ارادہ انشاءاللہ تعالی, اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے. بس توبہ کے کلمات پڑھو اور دعا کے ساتھ رخصت کرو. پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب میرے ساتھ مل کے کہیے, یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے, کفر سے, شرک سے, زنا سے, سود سے, بدکاری سے, بدنگاہی سے, جھوٹ سے, غیبت سے, چغلی سے, ماں باپ کی نافرمانی سے, اور تمام گناہوں سے. 3 مرتبہ کہو, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. شک نہ کرنا ہم بوکی والو, اگر سچے دل سے معافی مانگی تو اس نے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. اللہ ختم نبوت کی چوکیداری نصیب فرمائے, کہہ دو آمین. اللہ صحابہ کی عزت کا دفاع نصیب فرمائے, کہہ دو آمین. رائیونڈ کا اجتماع آ رہا ہے, ساری دنیا کے لیے ایک پیغام نکلے گا, ساری دنیا کے لیے ہدایت کی ذریعہ بننے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا جائے گا انشاءاللہ. میں بھی تیاری میں ہوں, آپ بھی تیار ہو انشاءاللہ. اجتماع میں جاؤ گے میرے بھائیوں, نظریہ ایک, سوچ ایک,
हमने देवबंदी बन के नहीं जाना, हमने अहले हदीस बन के नहीं जाना, हमने बरेलवी नहीं बन के जाना, नक्शबंदी सैफी कादरी चिश्ती सोहरवर्दी साबरी शादरी नहीं बन के जाना, कलंदरी नहीं बन के जाना, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारा अल्लाह भी एक, हमारा नबी भी है, कुरान भी है, बस इस निस्बतों के नूर के साथ जाएंगे तो खुदा की कसम अल्लाह अकबर नूर लेके वापिस आएंगे, मगर न हिदायत के ठियों पर गुमराही का जरिया बन जाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, आखिर के अंदर दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह हमारे भाई की बच्ची की या अल्लाह मग़फ़िरत भी फरमा, नेक थी, मासूम थी, जन्नत का फूल थी, अल्लाह उसके फूलों की, उसकी खुशबू की बरकत से अल्लाह तो हमारी भी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह करीम फरीद के ख़ानदान, इसके बच्चों को, वली वसीम साहब के भतीजों को, इफ्तिखार साहब, जितने 6 भाई हैं, अल्लाह जिनके वालिद साहब का गुलशन सजा हुआ है, अल्लाह तो खैर फरमा दे, माँ बाप जिंदा तो उम्र में बरकत दे दे, फौत हो गए तो मग़फ़िरत फरमा दे, और जितने हजरात बैठे हैं सच्चे दिल से तुझे पुकारा है, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। आमीन आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इस्तकबाल कीजिएगा, आपके सामने दुनिया नात का एक नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह आलिम भी हैं, हाफिज भी हैं, बाअमल भी हैं, कारी भी हैं, हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद शाहिद इमरान साहब, अल्लाह पाक इनको, आरिफी साहब, अल्लाह इज़्ज़त अता फरमाए, हमारे बड़े भाई हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, दिल जमी के साथ सुनना, इन्होंने भी सफ़र करना है, अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी में, हमारी और आपके सफ़र में अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। खतीब यूरोप व एशिया हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, उनके खिताब के दौरान मुल्क पाकिस्तान के मायानाज नात खान, सफ़े अव्वल के नात खान, बज़्म हस्सान पाकिस्तान के चेयरमैन मेरी मुराद, सना खान हबीब किबरिया, मद्दाह रसूल अरबी हज़रत मौलाना शाहिद इमरान आरफी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ़ लाए। हम इन्हें खुश आमदीद कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। और एक मक़ता आपकी नज़र करके मैं, क्योंकि हज़रत ने भी आगे सफ़र पर जाना है, पहुँचना है, किसी ने कहा कि क़िरतास के चेहरे पर एक लफ्ज़ लिखा मैंने, क़िरतास के चेहरे पर एक लफ्ज़ लिखा मैंने। अगर आप अहबाब की तवज्जो होगी तो इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा। क़िरतास के चेहरे पर एक लफ्ज़ लिखा मैंने, उस लफ्ज़ की खुशबू से क़िरतास मुअत्तर है। क़िरतास के चेहरे पर एक लफ्ज़ लिखा मैंने, उस लफ्ज़ की खुशबू से क़िरतास मुअत्तर है। उस लफ्ज़ की खुशबू से आलम भी मुनव्वर है। वो लफ्ज़ मुकम्मल है, वो लफ्ज़ मुहम्मद है। वो लफ्ज़ मुकम्मल है, वो लफ्ज़ मुहम्मद है। बिला ताख़ीर आपके दरमियान और हज़रत आरफी साहब के दरमियान हायल नहीं होना चाहता, दावत देने जा रहा हूँ सना खान हबीब किबरिया, मद्दाह रसूल अरबी, मेरी मुराद हज़रत मौलाना शाहिद इमरान आरफी साहब। ज़रा नारों की गूंज में इस्तकबाल भी कीजिए और बेदारी का सबूत भी दे दीजिए। नाराए तकबीर, और बुलंद आवाज़ से नाराए तकबीर। अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर भी, ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत, अज़मत मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा, अज़मत सहाबा, नाराए तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह।